الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، دربار عالیہ چشتیہ نظامیہ گولڑہ شریف میں سالانہ عالمی ختم نبوت کانفرنس منعقد ہے، اور اکابر سادات کرام گیلانیہ خاص طور پر حضرت مخدوم المشائخ علامہ صاحبزادہ پیر غلام نظام الدین صاحب جامی مدظلہ اور ان کے برادران حضرت صاحبزادہ سید نجم الدین گیلانی مدظلہ اور حضرت صاحبزادہ سید شمس الدین گیلانی مدظلہ اپنے اکابر اور اپنے آبا کی روایت پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام کی ترویج میں اور خاص طور پر عقائد اسلام اور قرآن پاک اور دین اسلام کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، اور ان مبارک روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے پوری دنیا میں ختم نبوت کانفرنس کی تشہیر اور اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان کی مساعی جمیلہ کو قبولیت کے شرف عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب چشتی نظامی گیلانی قدس سرہ العزیز اور ان کے فرزند گرامی حضرت قبلہ عالم بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے فرزند گرامی حضرت بڑے لالا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے برادر اصغر حضرت قبلہ چھوٹے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت قبلہ شاہ نصیر الدین شاہ صاحب چشتی نظامی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مبارک سلسلہ ان سب بزرگوں کا جنہوں نے دین اسلام کی ان اعلیٰ روایات کو باقی رکھا اور
دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا اور ہمتاً خدمت اسلام میں دین اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں چار دانگ عالم میں جہاں تک ممکن ہو سکا ان کی سعی جمیلہ سے اسلام کا نور پھیلا ہے۔ اور یہ عظیم الشان کانفرنس اس عظیم واقعہ کی یادگار ہے جو سن 1900 میں لاہور کی سرزمین پر ہوا اور متنبی قادیان، نبوت کا جھوٹے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے شر کے دفیہ کے لیے اور اس کے فتنہ کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور کا سفر کیا، اور اس وقت یعنی آج سے 122 سال پہلے بر صغیر میں، خاص طور پر ہندوستان میں جتنے بھی مکاتب فکر تھے اور جتنے بھی مسالک تھے، سب نے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت پر، سیادت پر اور ان کے علم پر، فقاہت پر اعتماد فرمایا کہ وہ پورے دین اسلام کے ترجمان اور نمائندہ کی حیثیت سے متنبی قادیان کے مقابلے میں وہ دین اسلام کا پیغام، دین اسلام کی صحیح دعوت اور دین اسلام کا صحیح وہ عقیدہ جو ختم نبوت کے سلسلہ میں ہے اس کو پیش کریں۔ گویا متحدہ ہندوستان میں تمام مسالک نے پیر صاحب کو ختم نبوت کے مسئلے میں اپنا متفقہ قائد چنا اور حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس شان کے ساتھ میدان عمل میں اترے کہ متنبی قادیان کو، جس کا اکثر لاہور میں آنا تھا اور کئی ماہ تک وہ لاہور میں قیام کرتا تھا، اسی لاہور میں اتنی ہمت نہیں کر سکا کہ وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آتا اور اپنا دعویٰ آپ کے سامنے پیش کر سکتا، جس کے لیے اس نے کتابیں اور بڑے بڑے آرگن، اپنے رسالے، ان کو ہر وقت یعنی ہفتہ وار اور ماہنامہ اور سالانہ اور رپورٹیں جو ہے وہ بار بار چھاپتا رہا، لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ حضرت نے اپنی آیات مطہرہ میں نہایت وسیع کتابیں مسئلہ ختم نبوت پر اور اس کے ضمن میں جن بحث کو، ابحاث کو مرزا قادیان اٹھاتا تھا، ان سب ابحاث پر آپ نے سیر حاصل اور تحقیق کا، بلکہ ایک معیار تحقیق کا پیش کر دیا، اور خاص طور پر حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت پیر صاحب نے سیف چشتیائی کتاب میں مرزا کے تمام دعوی کا رد کیا اور ختم نبوت کی حقیقت کو، اس مسئلے کی بنیاد کو واضح کیا۔ یہ 100 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود یہ کتابیں آج بھی برہان قاطع ہیں، اور جو شخص بھی اس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے، یہ تمام کتابیں اس کی ضرورت ہیں۔ اور پیر صاحب نے جن بنیادوں پر اور اصولوں پر اور جن شکوک کے ساتھ اس مسئلے کو کی تعریف، تقسیم، احکام سب بیان فرمائے ہیں، آج بھی وہ علماء کی آنکھوں کا نور ہیں اور طلباء کے لیے مشعل راہ ہیں، اور سب کے لیے وہ ایک واضح راستہ
متعین کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ مسئلہ جس کے لیے آج یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک دین اسلام کا قطعی و یقینی مسئلہ ہے جس کے اندر کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام کے قطعی یقینی مسائل، اس کے لیے جتنے بھی اصول علم کلام میں یا اصول دین میں، اصول فقہ میں موجود ہیں، ہر اصل کی روشنی میں ختم نبوت کا مسئلہ قطعی و یقینی مسئلہ ہے۔ اس لیے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی شخص اپنے طور پر ختم نبوت کے مسئلے میں کسی طرح بھی کوئی کسی تعویل کے ساتھ نبوت کے اجراء کی بات کو اور وہی شرعی کے اجراء کی بات کو آگے چلائے، یا نبوت کی اب ختم نبوت کے بعد کسی نبی کی ضرورت پر بحث کرے، یہ اس کی دین اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام کا جو منصب مبارک ہے وہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن رسول اللہ ہے، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا رسول ہونا یہ جناب محمد مصطفیٰ کا منصب ہے کہ وہ رسول ہیں، اور جب ان کا خاتم ہونے کا منصب اور عہدہ بیان کیا گیا تو اس وقت خاتم الرسول نہیں کہا گیا بلکہ خاتم النبیین کہا گیا، کہ وہ تو رسول ہیں، مستقل شریعت کے مالک ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور ایسی کتاب اور ایسے شریعت کے مالک ہیں جو تمام شرائع اور تمام کتب کے لیے ناسخ کا حکم رکھتی ہے، کہ یہ وہ کتاب ہے جو ساری کتابوں کی جامع ہے، یہ وہ دین ہے جو سارے ادیان کا جامع ہے۔ اور اب یہ کتاب جو ساری کتابوں کی جامع ہے، اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، کوئی کسی حکم کی ضرورت نہیں، کیونکہ اکمال دین ہو گیا اور اتمام نعمت ہو گیا، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کو جو آخری رسول کو عطا فرمایا ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت بھی تمام کر دی، اور جو دین ان کو دیا اسی کو قیامت تک کے لیے مومنین اور مسلمانوں کے لیے، اہل توحید کے لیے اسی دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا۔ اب اگر اور کسی کی ضرورت ہوتی تو پھر کسی اور کے دین کو بھی پسند کرتا نا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آخری دین ہم نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا وہ تمہارے لیے ہم نے چن لیا۔ اب اس کے علاوہ کسی کی بات سنو گے یا کسی سے کوئی چیز لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ گرامی قدر حضرات، تو خات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب مبارک رسول کا ہے، صاحب شریعت ہیں، مستقل شریعت اور صاحب کتاب ہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جو مستقل شریعت کا مالک ہو۔ حضور رسول ہیں، رسول اللہ کہہ کے ان کا منصب بیان کیا گیا قرآن میں، اس آیت کریمہ میں۔ اور نبی وہ ہے جس پر وحی تو آتی ہے لیکن وہ مستقل شریعت کا مالک نہیں ہوتا، اور مستقل کتاب ان کو نہیں ملی ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا منصب بیان کرتے ہوئے قرآن نے انہیں رسول کہا، اور لفظ خاتم کا مضاف الیہ جو ہے وہ النبیین کو بنایا، یعنی کسی کو یہ کہنے کی بھی گنجائش نہ رہے کہ ٹھیک ہے وہ تو رسول ہیں
لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ ہم رسول ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نبی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاتم النبیین فرما دیا کہ یہ خود رسول ہیں لیکن نبیوں کے خاتم ہیں. اس لیے کہ کسی ایسے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ جو مستقل شریعت کا مالک تو نہ ہو لیکن صاحب وحی ہو، وحی شرعی اس پر آتی ہو، اس کی بھی گنجائش نہیں کہ یہ خاتم النبیین ہے. یعنی اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ اب ان کے بعد کوئی نبی بھی، نیا نبی بھی ان کے بعد نہیں آ سکتا، چاہے وہ مستقل شریعت کا مالک نہ ہو وہ بھی نہیں آ سکتا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہ لوگ لغوی طور پر اس پر بحث کرتے ہیں، لغوی طور پر بحث کرتے ہیں کہ خاتم کا معنی تو یہ اعلیٰ کا صیغہ ہے اور اس کا معنی تو مہر ہے، اور مہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہر جو ہے کہ آپ کی مہر سے نبی آ سکتے ہیں. یہ بھی مفہوم وہ ہے جو اپنی طرف سے پیدا کیے گئے، کوئی گنجائش نہیں اس مفہوم کی. اس لیے کہ خود اس بات کا اعتراف ہے ان لوگوں کو بھی. برکات دعا نامی کتاب میں، یہ مرزا غلام احمد کی جو کتابیں روحانی خزائن کے نام سے انہوں نے خود چھاپی ہیں، اس میں پہلی کتاب کا جو ہے وہ برکات دعا کے نام سے اس میں شامل کی ہے انہوں نے. آج بھی جو چھپی ہے ربوہ سے چھپتی ہے، یہاں سے چھپتی ہے، تو اس میں مرزا غلام احمد خود یہ بات لکھتا ہے کہ لغت بھی قرآن پاک کے کلمات مبارکہ کے معانی کے تعین میں لغت سے بھی زیادہ اہمیت صاحب کتاب کی ہے کہ ان کو حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عطا فرمائی ہے. یعنی اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اتارا گیا ان پر قرآن کے معنی بھی اتارے گئے، تو لغت کو بھی قرآن کے معنی کے تعین کرنے میں وہ مقام حاصل نہیں جو جناب محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے، کیونکہ جس پہ قرآن اتارا گیا، کتاب اتاری گئی، اس کا حق ہے کہ وہ اس کے معنی کا تعین کرے. لہذا جب کسی معنی کا جب کسی کلمہ کا، لفظ کا معنی اور اس کا تعین جناب محمد مصطفیٰ فرما دیں تو ان کے مقابلے میں، ان کے بیان کردہ معنی کے مقابلے میں لغت سے بھی دوسرا معنی نہیں مراد لیا جا سکتا. برکات الدعا اٹھا کے دیکھیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مقام پہ نہیں، صحیح احادیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم کے معنی کا تعین خود کیا. کیوں کہ جب وہ فرماتے ہیں لا نبی بعدی تو معنی کا تعین کر دیا کہ خاتم کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود لفظ خاتم کا معنی آخری نبی کا تعین کر دیں کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، میں آخری رسول ہوں اور آخری نبی ہوں اور رسول ہوں اور نبیوں کا خاتم ہوں، تو اس کے بعد لغت کا کوئی دخل اس میں نہیں رہتا، اور یہ معانی کے تعین میں لغت کو پیش کرنا یہ ان لوگوں کے اپنے اصول کے مطابق بھی غلط ہے. اسی کو لاہوری فرقے کا پیشوا جو جس کی تفسیر بیان القرآن موجود ہے، مطبوع ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ختم اور طبع کا ایک ہی معنی ہے، یعنی ایک چیز کو ڈھانک دینا اور ایسا مضبوط باندھ دینا کہ کوئی دوسری چیز اس میں داخل نہ ہو سکے. یہ مولوی محمد علی لاہوری جو اس فرقے کا ایک بہت نامور آدمی ہے، اس نے بلکہ پوری شاخ اس کے نام سے منسوب ہے،
اس نے خود اپنی تفسیر جو لکھی ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ختم کا معنی ایسا ہے کہ کسی چیز کو مضبوطی سے ڈھانک دینا، اس طرح مضبوطی سے باندھ دینا کہ کوئی چیز بھی اس میں داخل نہ ہو سکے، اس معنی کا تعین کیا۔ مرزا خود لا نبی آبادی کے معنی کی توثیق کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک معنی کا تعین کر دیں تو پھر اس میں لغوی معنی کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ ساتھ خاتم کو اگر باب مفعلہ سے یہ ماضی کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ تفسیر المعانی میں علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ صرفی، نحوی اور لغویوں کے امام مبرد کہتے ہیں کہ اگر باب مفعلہ سے اس کو ماضی کا صیغہ یعنی خاتم یہ مراد ہو تو معنی یہ ہوگا کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ کسی کو نبوت ملے گی، یہ بھی معنی ہے اس کا۔ اب آپ دیکھیں کہ حمامۃ البشرا، یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، اس میں وہ خود ختم کا معنی بیان کر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ لفظ لکھے ہیں قَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کی ذات پر نبوت ختم فرما دی۔ اور پھر دیکھیے حقیقت الوحی، حقیقت الوحی میں مرزا غلام احمد قادیانی اس حقیقت کا اعلان اس طرح کر رہا ہے وَإِنَّ رَسُولَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَيْهِ انقطع سلسلۃ المرسلین، اور ہمارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور آپ پر مرسلین کا سلسلہ بھی آپ پر ختم ہو گیا۔ کوئی نبی، کوئی رسول آپ کے بعد، کوئی نیا نبی، کوئی رسول آپ کے بعد نہیں آنے والا۔ یہ معنی وہ ہیں جو خود بیان کر رہے ہیں اور اس پر احادیث مبارکہ اور اجماع امت اس پر ہوا، ان احادیث مبارکہ پر، یعنی نصوص پر اجماع ہے امت کا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ جامع ترمذی شریف، مسند امام احمد کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہے۔ اس پر ائمہ دین، ائمہ اسلام نے یہ نتیجہ لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد وَدَعْوَ النَّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفر بالإجماع،
یعنی امت کا اس پر اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کسی معنی میں بھی ہو، نبوت کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے، اور ایسا دعویٰ کرنے والا کافر ہے۔ تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر یہ لوگ مبلغین اسلام اور مفتیان اعظام تو بڑے جذباتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ چونکہ ان کی ڈیوٹی ہے، دین کے پاسبان ہیں، چوکیدار ہیں، حفاظت کرتے دین کی، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا نا، 1450 سال ہونے والے ہیں، تو یہی لوگ ہیں اصول دین کی، فروع دین کی، عقائد کی اور قرآن پاک کی تعلیمات کی، سنن نبوی کی حفاظت کرتے، اور جہاں کوئی باطل اس میں کہیں سے بھی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، دین سے انحراف کی بات کرتا ہے اور دین میں وہ بدعات کی بات کرتا ہے، کوئی نئے مضمون پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کی ڈیوٹی ہے یہ اس کو بالکل صفائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اس طریقے پر جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے سامنے دین کو پیش کیا، اللہ کے بندوں کے سامنے دین کو پیش کیا۔ یہی جد و جہد ہے، اور اس کے ایسا دعویٰ کرنے والا کیا نقصان کرتا ہے، اس کے احساس کی ضرورت ہے، امت کو اس کے احساس کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو انکار کرتا ہے اور نئے کسی بھی نبی کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بنیادی طور پر دین اسلام کو منہدم کرتا ہے، گرا دیتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ رسول پاک کے دین میں مرکزیت ہمارے قبلہ کی ہے، مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی ہے، اور بیت اللہ شریف کی عظمت بتانے والے جناب محمد مصطفیٰ ہے، قرآن کی عظمت ہے، کتاب اللہ کی عظمت ہے، بیت اللہ کی عظمت ہے، محمد رسول اللہ کی عظمت ہے۔ ہمارا سارا دین اور مسلمانوں کی ساری پریکٹس، ان کے سارے احساسات، رجحانات، ان کی تمنائیں، ان کی آرزوئیں، ان کی محبتیں، ان کے شوق، سب اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، رسول اللہ کی ذات پاک جو ان نعمتوں کا وسیلہ ہے، اس ذات کے لیے لوگوں کی غیر مشروط محبتیں ہیں اور جذبہ قربانی ہے، ایثار ہے۔ اسی سے دین اسلام کی دعوت میں ایک حرارت ہے، ایک تازگی ہے، اسی سے ایمان میں تازگی ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، اگر کوئی شخص نئی نبوت کی بات کرتا ہے تو وہ نبی جس جگہ پہ ہوگا، متنبی جھوٹا جس جگہ دعویٰ کرے گا، مدینہ منورہ سے توجہ ہٹ کے لوگوں کی اس جگہ کی طرف جائے گی، مکہ مکرمہ سے توجہ ہٹے گی اس جگہ کی طرف جائے گی، اور یہ دیکھ لیں کہ یہ قادیانی جو فتنہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر ان کی تبلیغ، ان کی اشاعت، ان کے مجالس، ان کی کانگریس، ان کے سیمینار، ان کی ہر حرکت میں آپ کو مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کی جگہ ایک مینارہ نظر آتا ہے جس کے چاروں طرف سے اس میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ وہ اسی کے گیت گاتے ہیں، اسی کا ماٹو رکھتے ہیں، اسی کو مونو گرام کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، وہ مرزے کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں، مرزے کے خاندان کو اہل بیت کہتے ہیں، مرزے کے پاس بیٹھنے والوں کو وہ صحابہ کہتے ہیں۔ آپ ان کا خطرناک جو نظام ہے تبلیغ کا، اس کو دیکھ لیں، خود چیک کر لیں
کہ جب وہی لفظ جو عظمت کے لفظ ہیں، آل پاک، خانوادہ نبوت، جن کو شان تطہیر رب نے عطا فرمائی ہے، جب امہات المومنین جن کو اللہ کے قرآن نے بے مثل فرمایا اور مومنوں کی مائیں فرمایا، اگر وہ ام المومنین مرزا غلام احمد کی بیوی کو کہا جا رہا ہے، اس کی بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے، اہل بیت کہا جا رہا ہے، اور ان پر درود پڑھا جا رہا ہے، اور ان کو مسیح موعود کہا جا رہا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے والے کبھی کہتے جی میاں غلام رسول اس کے پاس بیٹھا، کوئی کہتا ہے سرور شاہ بیٹھا، فلانا امروہ کا بندہ بیٹھا، ان کو صحابی کے نام سے لکھتے ہیں، تو اندازہ فرمائیے کہ ایک مومن کے پاکیزہ ذہن میں جو تصورات ہیں ایمان کے، صحابہ کے بارے میں، تو کس کو وہ صحابی سمجھے گا؟ اہل بیت کے بارے میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ تصورات ہیں، شان تطہیر ان کے ذہن میں ہے، اس کے خاندان کے بارے میں وہ لفظ بولے جائیں گے، تو کیا اس سے سارا دین اور جو عظمت ایک مومن کے دل میں موجود ہے، وہ اصطلاحات استعمال کرنے سے وہ سب کچھ جو ہے وہ ذہنوں سے اٹھ جاتا ہے اور اس کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیت اللہ شریف سے لے کر اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعائیں، مسنون دعائیں ایک مومن کے پاس ہوتی ہیں، وہ پڑھتا ہے ان کو۔ تو جو شخص مرزا غلام احمد کی جنتری اپنی جیب میں ڈالے پھرتا رہے، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ معمولی فتنہ نہیں ہے، یہ تو ایک مومن کے اندر سے دین کی ان تمام روایات کو، دین کی ان تمام روشنیوں کو چھین لیتے ہیں، ان کی ذہن اور دماغ کو اور طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ سمجھے نہیں کہ کیا ہو جاتا ہے اس سے، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہو چکا ہے۔ ان کی شکل اور ہے، ان کی داڑیاں دیکھ لو، ان کی ٹوپیاں دیکھ لو، ان کا رہن سہن دیکھ لو، وضاقت دیکھ لو، خلیفہ راشد اور خلفائے راشدین کے نام وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے والے کو صحابہ کرام کے نام استعمال کرتے ہیں۔ تو پوری معاشرت، دینی لوگوں کا پورا اسلامی سماج اور معاشرت متاثر ہو جاتی ہے اس قسم کے دعویٰ سے، اور اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اس لیے ہم بار بار یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ان سارے نقصانات سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک ایک لفظ پر صرف یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی نبی نہیں مانتے، ہم کوئی ایسا جھوٹا مدعی نبوت اس کو جب نہیں مانتے، اس کے خاندان کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کرے، بیویوں کے لیے امہات المومنین کا لفظ استعمال کرے، یا وہ اپنے عبادت گاہوں کے لیے جو اس کے لیے مساجد کا استعمال کرے، یا پھر وہ اس کے ہم نشین لوگوں کے لیے وہ صحابہ کا لفظ استعمال کرے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں موجود ہیں، ان سے ملاقات کی، ان سے انہوں نے دین لیا اور اپنے سینے روشن کیے۔ اب کسی کے اصطلاحاً کسی کے پاس بیٹھنے والے کو صحابہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس سے آپ جب ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ پیش کرتے ہیں، تو آپ پوری اسلامی معاشرت کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ پوری ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام اپنے اصل معانی اور روح کے ساتھ اسی وقت قائم رہتا ہے۔ تمام کا تمام دین جب اس کی بنیاد ختم نبوت پر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کی کتاب آخری کتاب ہے، ان کا دین آخری دین ہے، نہ ان کے اہل بیت جیسے کوئی اہل بیت لا سکتا ہے، نہ ان کے صحابہ جیسے کوئی صحابہ لا سکتا ہے، اگرچہ وہ نام اس کو غلط طور پر استعمال کریں۔ تو ختم نبوت کے ایک ایک مجاہد اور ایک ایک ورکر کا یہ حق ہے کہ وہ اتنی بار تذکرہ کرے عظمت اہل بیت اطہار کا، ان کے تقدس کی بات کرے، کہ بتائے، واضح طور پر بتائے کہ یہ لوگ جو اس دنیا میں ہزار جرائم کے اندر مبتلا ہیں، خباثت نفس جن کی پوری دنیا کے سامنے موجود ہے، ان کو ان مقدس ہستیوں کے ساتھ ان کے ساتھ یعنی ذکر کر رہے ہیں، ان اعلیٰ القابات کے ساتھ اور اعزازات کے ساتھ جو اللہ نے قرآن میں ان کو عطا فرمائی۔ تو ہمیں ایک ایک چیز کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے سینہ سپر ہونا ہے۔ آج کی ختم نبوت کانفرنس میں علماء، اسکالرز، دانشور سب موجود ہیں، اپنے اپنے بیانات آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ مختصر وقت میں یہی پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کے تمام متوسلین اور معتقدین سے میری یہ درخواست ہے کہ حضرت
قبلہ نظام الدین جامی مدظلہ اور اس خانوادہ کے ساتھ ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں، ہماری وفاداری یہ سب ان کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ ختم نبوت کے مشن میں ہم ان کے شانہ بشانہ قدم بقدم، اور ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز پوری دنیا میں جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم انشاءاللہ العزیز اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں، اور آخری سانس تک امن انشاءاللہ ختم نبوت کا پہرا دیتے رہیں گے اور ختم نبوت کے پرچم کو بلند رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور اس خانوادہ عالی کے برکات سے ہم سب کو اور ان کی سرپرستی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفید فرمائے، اور ہمیشہ سلامتی کے ساتھ اس قافلہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔